بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ میرے بےحد عزیز بھائیوں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت تک پہنچے تھے۔ آیت نمبر تھی 48، وہاں تک ہم نے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آج ہمیں اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 49 سے شروع کرنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جب یہ ایک طویل یعنی اگر آیتوں ہی کا حوالہ دیا جائے تو دیکھیے آیت نمبر 40 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 جسے ہم پڑھ چکے، اس سے لے کے پہلا پارہ پورا ختم ہونے تک اللہ رب العزت نے یہودیوں پر کیے گئے احسانات اور ان کی وعدہ خلافیاں، ان کی بدنصیبیاں، انہوں نے اللہ کی باتوں میں کیسے ٹیڑھی باتیں نکالی، سیدھی بات کو نہیں سمجھا، اللہ کی صرف نافرمانی کی اور بڑی بڑی نافرمانی کی ہے، اس کا مسلسل ذکر ہے۔ اور دیکھیے جب ہم کسی شخص کی بات سنیں، چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا کانوں سے سنیں، قرآن مجید میں پڑھیں یا کسی جگہ سنیں، تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو دنیا میں کوئی شخص نیک ہے یا پھر دنیا میں کوئی شخص جو ہے گناہ گار ہے۔ اگر ہم کسی نیک آدمی کی بات سنیں یا پڑھیں تو دل میں حسرت ہو، زبان پر دعا ہو، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اور اگر کسی گناہ گار کی بات سنیں تو ہمارے دل میں فوراً لرزہ طاری ہو اور زبان پر دعا جاری ہو، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا۔ تو آپ یہودیوں کی جیسی ایسی باتیں سنیں گے، ویسے ویسے آپ خود ہی دعا کر لیں، اے اللہ مجھے اور میری نسل کو ان باتوں سے میری ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں فرعون کے آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں بہت بری طرح عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی بڑی بلا تھی۔ یہ وہ اس کا سادہ ترجمہ۔ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی، الفاظ دیکھیے آل فرعون کہا گیا۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ جو شخص بادشاہ ہوتا، جو بڑا ظالم ہوتا، تو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ فلاں کے ہم نے، یعنی ہوتا یہ کہ مثلا کہا جاتا کہ فرعون سے نجات دی، لیکن اللہ نے ہر جگہ فرمایا ہے آل فرعون۔ اب آل کون ہے؟ لفظ آل کا مطلب ہوتا ہے خاندان کے افراد۔ تو اب یہ بتائیے کہ خاندان کے جو افراد تھے فرعون کے، اس کی تو پوری فوج تھی جس نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھایا تھا، تو پھر سب آل کیسے ہوئے؟ تو بات یہ ہے کہ اصل میں فرعون جو ہے وہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ فرعون تو مصر کا جو بھی اس وقت بادشاہ ہوتا اس کا ٹائٹل ہوتا فرعون، جیسے حیدرآباد کی مرحوم اسلامی سلطنت میں جو شخص بھی بادشاہ ہوتا تو اس کا نام ہوتا تھا نظام، حضرت نظام، اور اس طرح کے القاب چلتے تھے، اور بھی مختلف اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، وقت پر سنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں کیا ہوا ہے کہ فرعون کے جو خاندان کے افراد تھے، یہاں اس سے مراد فرعون کا خاندان نہیں لیا گیا، بلکہ ہر وہ شخص جس نے فرعون کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو ذبح کیا ہے، ان کو ستایا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تو اس برے عمل کی وجہ سے وہ فرعون کے خاندان کا فرد بن گیا۔ تو فرعون کے خاندان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خالی جو ہے تو جو خون کا ریلیشن ہے، بلکہ عمل کے ریلیشن میں جتنے آگے وہ سب آل فرعون بن گئے، اور انہوں نے سب نے مل کر پھر جو ہے تو ظلم کیا۔ تو اللہ نے فرمایا یاد کرو ہم نے تمہیں نجات دی، صرف فرعون سے نہیں بلکہ فرعون کی پوری ٹیم سے۔ یسومونکم، یہ تم کو بری طرح عذاب دیتے تھے۔ یسومونکم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کیا گیا کہ یہ تمہارے سر پر مسلط رہتے تھے برے برے عذاب سے،
اور دوسرے کیا گیا ہے کہ وہ تم کو اپنی انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ان کا انتقامی کارروائی کیا تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ یہاں پر اس کو پورا واقعہ نہیں بتایا گیا، لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ دراصل جو ہے یوں تھا معاملہ کہ فرعون نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اس کے گھر سے ایک آگ نکلی، فرعون کے گھر سے ایک آگ نکلی جو سب کو جلاتی چلی گئی۔ وہ لوگ جو تھے سب ان کو وہ کہتے تھے قبطی، ان لوگوں کو وہ قبطیوں میں پھیلتی چلی گئی، اور ہر قبطی اس آگ سے جل کر ختم ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ آگ جب بنو اسرائیل کے پاس پہنچی تو آگ بجھ گئی۔ تو بڑا پریشان ہوا کہ آگ نکلی اور میرے خاندان یا قبطی خاندان کے سے پورا جو مصر بھرا پڑا تھا ان سب کو اس نے جلا دیا، اور بنو اسرائیل کی بستی تک پہنچی تو وہاں ختم ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے دربار کے ایک نجومی نے یہ بتایا کہ اس خواب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہوگا تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ جب اس نے یہ بات بتائی تب فرعون نے تب سے آرڈر جاری کر دیا کہ ان کے گھر میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار ڈالا جائے، اور لڑکیاں پیدا ہوں گی انہیں زندہ رکھیں۔ تو اس طرح سے یہ عذاب شروع ہو گیا، اور اس کے بعد میں اسی پر عمل ہوتا رہا، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اس بات کے بعد دیکھیے آیت جو ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تو لفظ بلا جو ہے اردو میں تو ایک بلا ہے جو ٹل گئی، برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی مصیبت جو پیش آ رہی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے عربی میں بلا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک ہے اچھا اور ایک ہے خراب، یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ لفظ بلا کا مطلب عربی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ اس وجہ سے بعد مفسرین نے یہ ترجمہ کیا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ یہ جو ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا۔ لفظ بلا کا ترجمہ احسان کیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوا۔ کس بات کا احسان ہوا؟ اب لفظ احسان کو سامنے رکھ کر پھر سے آیت کو سنیے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، ان کے ظلموں سے نجات دی، جو ظلم وہ کرتے تھے کہ لڑکوں کو ذبح کیا اور عورتوں کو زندہ رکھا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر جو عذاب مسلط تھا اس سے نجات دی۔ ترجمہ صحیح ہوگا کہ اس بارے میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ بلا ام ربکم، یہاں پہ لفظ بلا کا ترجمہ احسان ہوگا جو صحیح ہے۔ اور بعض مفسرین نے جس میں سر فہرست علامہ ابن کثیر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ لیکن مناسب یہی لگتا ہے کہ اس لفظ بلا کو اس کے برے معنی میں لیا جائے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا تم پر آئی تھی۔ وہ کس معنی میں ہو گئی بلا؟ اس اعتبار سے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فرمایا گیا ہے وہ ہے یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ تم پر کتنی بڑی بلا تھی، مصیبت تھی کہ تمہیں وہ مار ڈال رہے تھے، تمہاری نسل کو ختم کر رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے پھر بلا کا ترجمہ ہوگا مصیبت، اور یہ صحیح ہے۔ اور عربی زبان کا بھی قاعدہ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا وفی ذالکم، تو سب سے پہلا لفظ اس کے اندر کیا ہے؟ واو۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں لفظ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حرف، کیونکہ واو اگر کبھی دو جملوں کو ملانے کے معنی میں آتا ہے، اور جب نیا اسٹارٹ ہو تو وہ ایک لفظ ہے جو نئی بات بتا رہا ہے۔ تو یہ جو واو آتا ہے اس سے پہلے جو آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف، اور واو کے بعد جو آتا ہے اسے کہتے ہیں معطوف علیہ، یعنی کنیکشن، کنیکٹڈ۔ تو یہ چیز جو ہے عربی زبان کے قاعدے میں واو کے بعد جو بات کہی جائے گی اس کا کنیکشن واو سے پہلے جو آ رہا ہے، جو بھی چیز فوراً آ رہی ہے اس سے ہو جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آیت کو پھر سے دیکھیے اور پڑھیے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تو نَجَّيْنَاكُمْ اس وفی ذالکم کے واو سے بہت دور ہے، اور وفی ذالکم کا جو واو ہے اس سے پہلے کے جو الفاظ قریب ہیں وہ کون سے ہیں؟ یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم۔ تو اب یہ جو واو جو کنیکشن دے رہا ہے
وہ کنیکشن کس کو دے گا؟ عربی زبان کا قاعدہ ہے جو نیئرسٹ ہے اس سے دے گا. نجیناکم وفی ذالکم کے واو سے دور ہے، اور یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم اس واو سے قریب ہے، اس کے فوراً بعد اللہ فرما رہا ہے وفی ذالکم. تو یہ قاعدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ وفی ذالکم بلاء میں لفظ بلاء کا ترجمہ احسان نہ کیا جائے بلکہ مصیبت اور بلا کی جائے کہ جو تم پر عذاب تھا کہ تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے بلاء عظیم رکھا تھا. وفی ذالکم تمہاری امتحان تھا بہت خطرناک، تمہارے پر بڑی بلا آ چکی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. اور جیسے کہ میں نے فرمایا کہ لفظ فرعون نام نہیں تھا بلکہ وہ عربی میں کہتے ہیں علم، عین لام میم، لیکن آپ حضرات تجوید جانتے ہیں اسی علم کو عین کو اگر زیر سے پڑھو گے تو ہو جائے گا علم، اور علم کا مطلب آپ کو معلوم ہے نالج، معلومات. اور اگر اسی عین کو زبر سے پڑھو گے تو وہ ہو جائے گا علم. علم یعنی ٹائٹل، کسی بھی چیز کا ٹائٹل. تو علم تو یہ مصر کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا فرعون. جیسے کہ جو عمالیق نام کے قوم گزری ہے، ان کے یہاں جو ہے جو بھی ہوتا تھا تو ان کو نہیں، یہ جو روم کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کا جو ٹائٹل تھا وہ قیصر. اور اسی طرح ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل ہوتا تھا کسرا. اور یمن کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا تبع. اور حبشہ کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا نجاشی. تو اس طرح کے ملکوں میں الگ الگ ٹائٹل رکھے گئے ہیں. بہرحال ایک مزیدار بات یہ پڑھنے کو ملی ہے، اور آپ بھی سنیے گا، کہ جب فرعون، لفظ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ اگر یہ بھی ٹائٹل تھا تو پھر اس فرعون کا اصلی نام کیا تھا؟ وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اگر لفظ فرعون اس کا نام نہیں تھا بلکہ ٹائٹل تھا تو پھر اس کا اصلی نام کیا تھا؟ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کا نام تھا الولید بن مصعب بن الریان. الولید بن مصعب بن الریان اس فرعون کا اصلی نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام الولید بن مصعب نہیں تھا بلکہ اس کا نام تھا مصعب بن الریان. جو نام بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ پانی میں غرق ہو، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو شیطان کے ورغلانے سے جب اپنے آپ کو یہی ڈکلیئر کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں، تو اس کی سزا بھی یہ ہوئی ہے. یہ ان باتوں میں سن کر ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے میرے بھائیوں، تکبر کی کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالی جائے. میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ نہ بولا جائے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو ایک تو یہ بات تھی. اس کے بعد میں دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، پھر تم کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اور پھر فرعون کی آل کو، اس کے پورے افراد کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تم دیکھ رہے تھے. اس آیت میں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ جب کہ ہم نے سمندر کو کے ٹکڑے کر دیے تھے اور تمہیں بچا لیا، تو یہ نہیں فرمایا کہ فرعون کو غرق کر دیا، بلکہ یہاں بھی لفظ آل فرعون. تو آل فرعون سے یہاں مراد کیا ہوا کہ آل یعنی وہ ساری فوج جو فرعون کا ساتھ دے رہی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں کیا ہوا کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو ہے فرعون جو تھا، جو جگہ تھی جہاں پر، جس جگہ پر وہ سب لوگ جو ہے وہ غرق کر دیے گئے، تو اس میں پانی کے دو حصے بن گئے تھے، جیسے دو دیواریں ہوتی ہیں، کہ جس میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آرام سے باہر نکل گئے. اور ان کے نکلنے کے بعد جب فرعون کی فوج نے اندر داخل ہونا شروع کیا تو جیسے ہی سمندر آگے، دونوں پانی کی
حصے جو تھے وہ مل گئے اور مل کر انہوں نے اس کو ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ دے رہا ہے کہ دیکھو اس بات سے بچو. جس دن یہ واقعہ پیش آیا کہ پانی میں فرعون اور اس کی ساری فوج غرق ہو گئی، وہ کون سا دن تھا؟ تو یہودیوں کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ محرم کی 10 ذی الحجہ تھی محرم کی 10 تاریخ تھی. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ھذا یوم نجانا اللہ تعالی من فرعون، یہ وہ دن ہے کہ اسی دن فرعون کو جو ہے غرق کر دیا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کی فتح کا جو ہے منانے کا حق تم سے زیادہ ہم کو ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر میں 9 کو بھی رکھوں گا. اس کی صراحت ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کو ایک روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ 2 رکھنے. اور 2 رکھنے کیوں 2 رکھنے ہیں؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، جو کام یہودی جو عیسائی کر رہے ہیں ہم وہ نہ کریں. جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھ لیا کیجئے، خالفوا الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائی جو کام کرتے ہیں تم وہ کام نہ کرو، اس کے برعکس کرو. تو 2 روزے جو محرم کے بتائے گئے وہ اس وجہ سے کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. میرے بھائیو، جس امت کو اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا کہ تم یہودیوں سے مشابہت نہ کرو، وہی امت اپنے کپڑے، اپنی تہذیب، اپنے کھانے پینے، اپنی ہر چیز میں وہ انہی کے اسٹائل پر آ جائے. تو روزے میں مشابہت سے منع کیا گیا، نہ تو پوری کی پوری زندگی جو ہے انہی کے طرز پر چل رہی ہے. تو آپ بتائیے کہ اللہ کی رحمت آئے گی تو کہاں سے؟ بہرحال چونکہ اس مناسبت سے کہ مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، مگر پھر اس بات کے بعد جب نبی نے یہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں 9 اور 10 2 روزے رکھوں گا. تو افضل یہ ہوگا کہ سنت پر عمل کرنے والا مسلمان وہ 9 اور 10 2 دن رکھے. اگر کسی وجہ سے وہ 9 تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکا، چاہے اس کو سستی آ جائے، چاہے کوئی پریشانی ہو، اور اگر وہ 9 کو نہیں رکھ سکا تو پھر علماء نے اس حدیث کے اصل مقصد کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا کہ وہ پھر ایسا کرے کہ 10 اور 11 کو رکھ لے. اور کیا اگر 9 کو بھی نہ رکھے اور 11 کو بھی نہ رکھے تو صرف 10ویں دن کا روزہ رکھے؟ تو بعض علماء نے تو کہا کہ نہیں، مشابہت سے منع کیا گیا ہے. اگر آپ نے 2 دن نہیں رکھنا ہے آپ کو 10 کو بھی نہیں رکھنا ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بڑی نکتے کی بات ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ دیکھیے 10 محرم کے روزے کی وجہ کیا ہے. 10 محرم کے روزے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر فتح دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمنٹ فرمایا، کیا تبصرہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کی فتح منانے کا حق ہم کو تم سے زیادہ ہے. تو اب ہم 10 ذی الحجہ کو روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اس فتح کے منانے کا حق جو ہے وہ یہودیوں سے زیادہ مسلمانوں کا ہے. اب اگر ہم کسی مجبوری سے، ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن اگر صرف 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو جائز ہوگا، مگر اچھا نہیں سمجھا جائے گا کہ فتح منانے میں تو آپ شریک ہو جاؤ گے لیکن نبی کی سنت چھوٹ جائے گی. بہرحال یہ ساری باتیں تھی اس کے بارے میں. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. یہ جو آیتیں ہیں ان میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں مختصر کر کے چل رہا ہوں، اور جہاں پر کوئی ضروری بات ہے وہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اور قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے. پھر اللہ، یہ مختلف چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
یہودیوں پر احسانات جو کیے تھے اس کو اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ ان کو یاد دلائے، مدینے کے یہودیوں کو، کہ دیکھو تمہارے ساتھ تمہاری پچھلی تاریخ میں یہ سب ہو چکا ہے، اور اس کے بعد تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اور وہ آ چکا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تم پہچان رہے ہو، ہاں یہ وہی ہے جو تورات میں جن کا ذکر کیا گیا اور جس کو ہمارے علماء بتاتے رہے، اور پھر بھی تم جو ہے تو اس کو نہ مانے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر کے پچھلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دوسری قوموں میں جو کافر بننے والے ہیں، تم مدینے میں ہو کر، مدینہ کو دیکھ کر، نبی کو دیکھ کر دوسری قوموں کے سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ کہ تم نے سب کو دیکھا اور تمہیں نے انکار کر دیا۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو اختیار کر لیا، گائے کے بچڑے کو، گائے کے بچے کو، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ کیا ظلم کر رہے تھے؟ وہ یہ ظلم کر رہے تھے کہ شرک کر رہے تھے۔ جب بھی آپ قرآن میں لفظ ظلم پڑھیں تو فوراً اپنی دماغوں میں اس آیت کو ریپیٹ کر لیں، دہرا لیں، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایسا ہوا کہ یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کو دوسری صورتوں میں جگہ جگہ بتایا ہے۔ تو اس میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، 30، اور اس پہلے پارے میں آپ پڑھ رہے ہیں 40۔ تو کیا ہوا ہے؟ اللہ نے اس سورہ اعراف میں بتا دیا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، قرآن کے الفاظ ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کو 10 سے پورا کیا، اتممناہا۔ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ پہلے اصل میں اللہ نے طے فرمایا تھا کہ 30 راتیں، اس کے بعد پھر اور 10 راتوں کا اضافہ ہوا، اور ایسے 40 ہوئے۔ یہاں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ تفصیل نہ بتا کر ڈائریکٹ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، اس کو سمجھایا کہ تمہیں 40 راتیں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس، ہمارے حکم کے مطابق کوہ طور پر گزارنی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ 40 راتیں گزاری۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پہلے 30 راتیں، 30 دن فرمایا تھا، وہ تھا ذوالحجہ کا پورا مہینہ، ذوالحجہ جس میں مسلمان حج کرتے ہیں، تو وہ پورا مہینہ پہلے اللہ نے طے فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ ہوا، وہ محرم کی ہے، پہلی تاریخ سے لے کے 10، اور آپ کو پتہ ہے کہ ذوالحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مرضی اور مشیت اور حکمت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا اور 30 راتوں کا حکم دیا، ذوالحجہ کا پورا مہینہ آپ عبادت میں گزاریں، اور پھر 10 اور بڑھا دیا، ایسے ہو گئے 40۔ تو یہ جو 40 کا لفظ آیا ہے، اس سے تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، انہوں نے اس آیت سے یہ ایک مفہوم نکالا کہ مسلمان اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 30 سے 40 راتوں میں جو ہے وہ صرف عبادت میں لگے رہے اور دنیا سے کٹ گئے، صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، تو مسلمان بھی کیا کرے کہ اپنی جو ہے تو ہر سال جو ہے وہ 40 دن نکلے۔ اب لوگوں نے اعتراضات شروع کیے کہ 30 دن نکلنا گناہ ہے، اور 40 راتوں کا یہ ذکر قرآن میں حدیث میں کہاں پر آتا ہے؟ کیا نبی نے 40 راتیں دن ایسے گزارے؟ کیا یہ 40 کا لفظ جو ہے ڈیسائیڈ کر دینا بدعت نہیں ہے؟ تو ایسے ہی لوگوں کو جواب دینے کے لیے ایک بات کہی جاتی کہ بلا شبہ آپ دین کا کام 1 سیکنڈ میں کریں، 1 منٹ میں کریں، 1 گھنٹے میں کریں، 2 گھنٹہ کریں، یعنی ٹائم کا فکسیشن آپ کے اوپر ہے۔ تو اسی طرح
اگر تبلیغ جماعت کہتی ہے بھائی ہمارا کورس یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ 40 دن آؤ، اور آپ کہیں گے جی میرے پاس 40 دن نہیں ہے، میرے پاس 29 ڈیز ہے، میرے پاس 1 ڈے ہے، میرے پاس 13 ڈیز ہے، میرے پاس 15 ڈیز ہے، آپ کو بلا شبہ اس کی اجازت ہے، اور آپ جتنے دن اگر آپ جانا ضروری سمجھتے ہیں، اور میں اندازہ لگاتا ہوں کہ ضرور جانا چاہیے کہ اس سے جو ہے تو بڑی اصلاح ہوتی ہے، ایک کورس ہے وہ، تو اس کورس کو بھی سیکھنا چاہیے، مگر اس کورس ہی کے سیکھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ جتنے کورس علماء کے بتائے ہوئے اور راستے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے بتائے جا رہے ہیں ان سب پر عمل کرنا چاہیے۔ سب ہمارے ہیں، جماعت اسلامی ہماری ہے، دیوبند ہمارا ہے، ندوہ ہمارا ہے، عرب علماء ہمارے ہیں، اور جتنی اسلامی یونیورسٹیز ہیں وہ سب کی سب ہماری ہیں، اور ہر شخص جو دین کی بات صحیح عقیدے کے، شرط ہے صحیح عقیدہ، غلط عقیدے والے اگر شرک و کفر کی طرف بلائیں تو سیدھی بات ہے وہ ریجیکٹڈ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 40 دن آپ کو بلایا، اس کا مزید حصہ جو ہے 16 پارے میں ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ اور فارغ کر لو اپنے آپ کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جن کو اللہ نے خود نبی بنا دیا تھا، ان سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تم میری جگہ امیر رہو گے، خلیفہ رہو گے، اور بنی اسرائیل کی ہدایت کرتے رہو گے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو یہاں اس آیت میں صرف اس طرف اشارہ ہے ثم اتخذتم العجل من بعدی، سورہ بقرہ کی آیت میں صرف اس طرف اشارہ ہے کہ پھر تم لوگوں نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو اختیار کر لیا، وانتم ظالمون، تم ظلم کر رہے تھے یعنی شرک کر رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہاں تفصیل نہیں ہے، لیکن تفصیل جو ہے وہ دوسری جگہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ ہمیں مل جاتی ہے، اس لیے اس بات کو کہ وہ بچڑے کو اختیار کرنے کی بات کیا تھی، اگر قرآن کی روشنی میں آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہ 16 پارے میں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی، اور میں یہاں پر اس کو جو ہے تو بس مختصراً آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہوا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام خود قرآن میں کہا گیا ہے سامری، سین الف میم را یا، سامری۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہاں پر عبادت ریاضت پہ لگ گئے، ذکر و اذکار میں لگ گئے، تو اس سامری نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں ایک مٹی لگی تھی، وہ مٹی، اس مٹی کا بھی ذکر جو ہے قرآن مجید میں ہے 16 پارے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سامری یہ تم نے کیسے بچڑا بنایا اور یہ تماشے شروع کیے؟ تو اس نے بولا کہ ایسا ہوا کہ وہ جب وہ بن گئے تھے آپ کے سمندر میں راستے، تو اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ گھوڑے پر آئے تھے، اور انہوں نے وہ اندر سے پانی سے وہ گزر کیا، تو جا کے وہاں پر وہ پانی رک گیا تھا جس نے بعد میں فرعون کو اور فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جس جگہ ایسا ٹپ کر کے آگے بڑھ رہا ہے، فوراً اسی جگہ پر ایک گھاس اگ رہی ہے، فوراً کا فوراً، اور اچھی خاصی گھاس ایک دم سے پیدا ہو جا رہی ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کچھ خاص بات ہے، اور اس نے قرآن مجید میں فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو میں نے کیا کیا کہ وہ جو اللہ کی طرف سے یہاں لفظ رسول کہا گیا، یعنی رسول کہتے ہیں نمائندہ کو، رسولوں کو بھی رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں دنیا میں، تو اس نے جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو ان کے گھوڑے کے نیچے سے وہ جو مٹی تھی میں نے وہاں سے اٹھا لیا، قبضت، میں نے اٹھا لیا، قبضۃ من اثر رسول، قبضہ کہتے ہیں ایک مٹھی کے اٹھانے کو۔ پھر اس نے کیا کیا کہ یہودیوں کے پاس جو کچھ سونا وغیرہ تھا اس کو جلا دیا، اور جلا کر اس نے اس سے جو ہے بچڑے کی ایک شکل بنائی، اور اس کے اندر وہ جو مٹی تھی وہ اس نے مٹی ڈالی، اسے خود پتہ نہیں تھا کہ وہ مٹی ڈالنے کے بعد کیا ہوگا، مگر اس کے دماغ میں یہ تھا کہ اس مٹی میں کچھ نہ کچھ خاص بات ہے، اگر میں یہ مٹی ڈالوں گا تو یہ جو بے جان بچڑا ہے یہ زندہ ہو جائے گا۔ جب اس نے جیسے ہی جو تو مٹی ڈالی، وہ جو بچڑا تھا میں اس طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ یہ بات تو یہودیوں کے لیے عجیب و غریب تھی
کہ سونے سے بنا ہوا یہ بچڑا آوازیں کیسے نکالنے لگا؟ اس نے کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ جو موسیٰ کا خدا ہے نا وہ اس کے اندر آ گیا ہے، اور یہیں سے پھر لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یہودیوں نے. اور یہ بات کہ نہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، نہ حضرت ہارون نے فرمایا، اور سامری نے اس طرح سے کیا اور لوگ فوراً اس کے اوپر چل پڑے. تو یہ بات ہو گئی کہ یعنی انتہائی جو ہے غلط بات ہو گئی کہ انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کو مان لیا، خدا مان لیا، اور اس کو سجدے کرنے لگ گئے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک روپ سمجھ لیا. تو اس کی طرف اشارہ اللہ نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم نے ظلم کیا، تم شرک کرنے لگے. پھر آگے ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اور پھر ہم نے تم کو اس کے بعد معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، کہ شاید تم شکر ادا کرو. اب یہ جو آیت آپ سن رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے شرک کیا، بچڑے کو خدا کا روپ سمجھ لیا، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی ان کے شرک کو معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، کہ تم شکر ادا کرو. اس معاف کرنے کی تشریح نیچے آ رہی ہے جو بڑی خطرناک. اوپر کی آیت ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون سے کسی کو یہ شبہ ہوگا کہ بس اللہ تعالیٰ نے بغیر سزا دیے معاف کر دیا. آپ یاد رکھیے قرآن کریم نے بہت صاف الفاظ میں یہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو یہاں یہودیوں کے ساتھ ایسے کیسے ہوا؟ انہوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ معاف کر دیا. یہ ڈائریکٹ نہیں معاف کیا گیا، بلکہ اس شرک کی جو سزا ان کو دنیا میں دی گئی وہ بڑی خطرناک ہے. اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. میرے بھائیوں، رات دن صبح شام کورونا سے ڈرنے کا جیسے مفہوم آیا ہے کہ ماسک لگا لو اور ہاتھ ایسے کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، وہ سب کرنا چاہیے. میرے بھائی شرک اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس کو اسی طرح سے اس سے بھی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے اپنی ہر سوچ میں، اپنی ہر بات میں، اپنے ہر عمل میں، کہ مجھ سے شرک نہ ہو جائے. یہاں تک کہ صوفی حضرات ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، تمہارے تصورات میں بھی شرک نہ ہو، تمہارے خیالات میں بھی شرک نہ آئے، تب جا کے تمہارا ایمان کامل بنے گا. اور اس بات میں بڑا وزن ہے، کیونکہ پہلے آدمی سوچتا ہے اس کے بعد پھر کرتا ہے. تو اگر سوچ میں شرک ہے اور اعمال میں شرک نہیں ہے تو بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ بیماری لگ چکی ہے. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنے اعمال، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنی ہر بات کو جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ سوچیں شرک تو نہیں ہو رہا ہے. مگر ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنے آزاد چلتے ہیں کہ گویا ہم ہی سب سے بڑے مسلمان ہیں. نہ ہم سوچتے ہیں، اور نہ اگر ہو جائے کسی طرح کا تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں. کبھی کبھار ایسا کیجئے، تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ جائیے، پچھلی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایسا ہوا، پھر وہ اس عمر کا ہوا، پھر میں اسکول جاتا تھا، پھر ایسا ہوا، پھر میں پڑھنے لگا، پھر کالج میں آیا، پھر میں جو ہے تو میری شادی ہوئی، پھر میں نے فلاں دن میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ جب میں چھوٹا تھا، جب میری عمر 15 سال ہو گئی، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا. کہاں ایسا ہوا کہ میں نے کوئی شرکیہ جملہ اپنی زبان سے نکالا؟ میری زندگی میں کہاں پر ایسا ہوا کہ میں نے زبان سے تو نہیں کہا مگر عملی طور پر کر لیا؟ اس طرح کی سوچ کیجئے اور بار بار یاد کیجئے کہ پچھلی زندگی میں کہیں شرک تو ہوا نہیں تھا. اور اگر یاد آ جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگیے، کلمہ طیبہ پڑھیے. اس لیے نہیں کہ اس وقت جو شرک ہوا تھا تو آپ کافر ہو گئے، مگر اس لیے کہ اور اپنے ایمان کو ہم نیا کریں، اس کو رینیو کریں، کلمہ پڑھیں، توبہ و استغفار کریں، اور یہ یاد کریں کہ میرا ذہن ایسے موقع پر شرک کرتا ہے، مجھے اندر یہ شرک نہیں ہونے دینا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہر تھوڑے دن کو پیچھے زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھو گے اور تلاش کرو گے کہ شرک کہاں ہوا، اور پھر اس کی معافی مانگ لو گے، تو انشاءاللہ دنیا سے ایسے جاؤ گے کہ تمہارا دل و دماغ اور تمہاری فکر، تمہارے اعمال جو شرک سے پاک تھے اور اللہ کے پاس گئے. تو پھر آپ نے کہا کہ
مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں. وہ جو کہا ہے غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کسی کا، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، یعنی اے اللہ میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور قاعدہ ہے کہ جب کسی بڑے کے یہاں جاتے ہیں تو اس کو کوئی گفٹ اور کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو اے اللہ میں وہ دل لایا ہوں جس کو تو نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت میں بس وہی محفوظ رہے گا جس کے پاس قلب سلیم ہو. تو ہمارے سلیم بھائی کا نام ہی اللہ نے سلیم رکھ دیا، اب ان کا دل بھی قلب سلیم ہو جائے گا تو دو سلیم ہو جائیں گے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرے اور ہم کو بھی عطا کرے. بہرحال دیکھیے کہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کرنے کو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اور حضرت ہارون کے ساتھ اور عبادت شروع کر دینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی ہے اور بڑی خطرناک. وہ آگے آ رہی ہے، وہ آگے کیا آ رہی ہے اس کو سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب یاد کرو کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب اور فرقان دیا تاکہ تم کو ہدایت مل جائے. اس آیت میں دو الفاظ فرمائے گئے ہیں، ایک ہے الکتاب، اس سے مراد تو زبور ہے، اس سے مراد تورات ہے، لیکن والفرقان کیا ہے؟ اب علماء میں اختلاف ہوا اور مفسرین نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق یہ فرمایا کہ فرقان نام کی بھی کوئی اور الگ سے چیز دی تھی، اور یہ صحیح نہیں کو تورات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فرقان بھی تھا. اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب اس کا ایک نام ہے اور اس کی ایک صفت ہے. انجیل ایک نام ہے اور وہ بھی فرقان ہے، تورات ایک نام ہے اور وہ بھی فرقان ہے، اور قرآن مجید ایک نام ہے اور وہ بھی فرقان ہے. اور لفظ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کو بتلانے والی کتاب. اور بلا شبہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے جس نبی پر بھیجے ہیں یا صحیفے بھیجے ہیں، ان کتابوں سے یہی ہوا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، شرک کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اللہ کا ایک ہونا کسے کہتے ہیں. ان کتابوں ہی سے تو سمجھ میں آیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور وہ جو سزا میں آپ سے کہہ رہا تھا، دیکھیے وہ آگے ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذ کیا کہ تم نے بچڑے کو اختیار کیا، فتوبوا الی باریکم، اب تم اپنے رب کی سے توبہ کرو. وہ توبہ کیا تھی؟ وہ آگے کے دو الفاظ ہیں. میرے بھائیوں، جب میں ان الفاظ کو پڑھنے لگا تو میں بہت ڈر گیا کہ اور میں دیر تک میں اسے آگے نہیں بڑھ سکا. فاقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرو. بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو یہ سزا دی گئی فاقتلوا انفسکم، تم خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالو. خودکشی حرام ہے، کسی بھی زمانے میں اللہ نے کسی نبی کے وقت میں جائز نہیں رکھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود اور اتنی ساری نعمتیں جو پیچھے یہودیوں کو مل چکی، اس کے باوجود جب انہوں نے شرک کیا اور بچڑے اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، یہ تھی وہ بات. اور نسائی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں، اور علامہ ابن جریر نے اور علامہ ابن ابی حاتم نے اور دوسرے علماء نے ماضی کے یہ لکھا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر منقول ہے کہ ان کی توبہ یہ طے ہوئی ان یقتل کل رجل منہم کل ما لقی من ولد و والد. ان کی سزا یہ طے ہوئی کہ اب جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے اور اس کو اللہ کا درجہ دیا تھا، اس حکم کے سننے کے بعد کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تھا کہ وہ پلٹے، اب راستے میں اس کا بیٹا مل جائے، اس کا باپ مل جائے، اس کا کوئی رشتہ دار مل جائے، اس کو قتل کرے. اور وہ سب وہی تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس کے جو وہ افراد تھے گھر کے، وہ جو ہے انہوں نے بچے کو نہیں پوجا تھا، وہ سب کی سب پوری کی پوری اس مرض میں مبتلا ہوئی، اس شرک میں. تو یہ بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا عجیب عجیب تفسیر ہے اس آیت کی. ایک یہ ہے تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کو اللہ کا روپ یا خدا نہیں مانا تھا،
اور انہوں نے شرک نہیں کیا گیا تھا مگر یہ وہی لوگ تھے جو ان کے یا باپ تھے یا بیٹے تھے، یعنی شرک کرنے والا اور نہ شرک کرنے والا، ان کے خون کے بھی رشتے تھے، رشتہ داریاں بھی تھی، اور ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی جس نے شرک نہیں کیا ہے وہ شرک کرنے والے کو قتل کرے، اور قتل ہونے والا چوں نہ کرے، چپ چاپ. تو ایک تفسیر میں یہ بھی کہا گیا، یہ جو ہے اسرائیلی روایت ہے، ایسا ہوا یا نہیں ہوا اللہ جانے، کہ ظاہر ہے کہ اچانک پھر ہاتھ پہ تلوار لے کر اپنے ہی جان پہچان کے شخص کو یا اپنے خاندان کے افراد کو قتل کرنے میں آدمی کو تکلف ہوگا. تو اسرائیلی روایت کہتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک آندھی چلائی. وہ آندھی ایسی چلی کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. اب کہا گیا قتل کرو. تو یہ ہوا کہ پھر دونوں کے دونوں ایک دوسرے میں گھس پڑے اور پھر قتل ہوئے. اور آپ کو معلوم کتنے افراد قتل ہوئے؟ 70,000 یہودی قتل ہوئے. شرک کی سزا میں 70,000 یہودی قتل ہوئے. یہ ہے وہ بہت بڑی سزا. تھوڑی دیر کے لیے اسی آیت پہ رک جائیے اور بولیے، اگر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والوں کو بھی یہی کہتا کہ جب تم شرک کرو گے تمہیں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، تو کیا ہوتا؟ اتنی خطرناک سزا یہودیوں کو دی گئی شرک کرنے پر. اور اسی شرک کو امت محمدیہ کا مسلمان، چاہے پڑھا لکھا، چاہے جاہل، چاہے عالم، چاہے غیر عالم، وہ شرک کو ایسے لے جیسے گھر کی لونڈی ہے، نعوذ باللہ، کہ گویا ہم کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ دنیا کی نظر آنے والی ہر بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. اور اگر آپ نے ہر سیکنڈ منٹ اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنا جائزہ نہیں لیا، تو شیطان تو شرک کرائے گا، اور اس کے بعد دنیا سے ہم ایسے جائیں گے. اللہ بچانے والا ہے کہ میں نے سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، اور اوپر گیا تو پتہ چلا کہ میرا نام تو لسٹ سے کبھی کا نکل چکا تھا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. تو بادل ایسا ہوا کہ جو ہے ان کو جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا. یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ بیٹھ گئے نیچے، اور جنہوں نے نہیں کیا تھا انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کے ان سب کو ایک ساتھ مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئے. تو یہ تھی میرے بھائیوں جو بڑی خطرناک بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے کہ ان کو جو ہے اس بات کی اتنی خطرناک سزا دی گئی. میرے بھائیوں، پھر ہم اس بات کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، شرک کیا ہے؟ شرک چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے. اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان سے اگر سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے تو اسی کا نام شرک ہے. اللہ کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا. اس پارٹنر بن کے حضرت عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر دیا. اور یہودی کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر دیا. کسی بھی زمانے کا مسلمان اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی امت میں پیدا ہونے والے نیک لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ طاقتیں دے دے جو طاقت کے صرف اللہ کو ہے، تو وہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے. یہ شرک عام طور پر مسلمان میں اسے وہی کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ہمارے ہندوستانی طبقے میں بریلوی کہلایا، اور وہ کرتے ہیں، اور دوسرے علاقوں میں بھی ہیں کم زیادہ. لیکن ایک شرک ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اب اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نیم جو ہیں، جتنے اسماء ہیں، اسماء الحسنہ، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ہم اس میں سے کسی بھی صفت کے معنی کو ویسا ہی استعمال کر لیں کسی اور شخص کے لیے تو یہ شرک ہوگا. جیسے کہ ایک بہت معمولی بات کہ کسی نے کسی وجہ سے کوئی بات ہوئی اور کسی نے منہ سے جملے اپنی زبان سے کہہ دیا، یار اس وقت تو ایسا ہوا تھا، تم نے مجھے بچا لیا. بچانے والی ذات اللہ کی ہے. جب آپ نے اپنی زبان سے کہا تم نے مجھے بچا لیا، اللہ کی صفت میں آپ نے شرک کیا. بھلے آپ کے دماغ میں وہ پورا تصور نہ ہو کہ بچانے کی والی ذات تو اللہ کی ہے، میں تو ان کو خالی اس معنی میں بول رہا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا، تم نے مجھے زور سے پکڑ کے کھینچ لیا. تو
ان جیسے جملوں کو بھی اس کے ظاہری شرک سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کے ظاہری شرک سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے علماء نے یہ کہا کہ وہ ہر بات کو ایسے بولے، دیکھو اچھا ہوا اللہ نے تمہارے ذریعے سے مجھے بچا لیا، اچھا ہو گیا تمہارے ذریعے سے اللہ نے مجھے یہ نوکری دلا دی، تمہارے ذریعے سے میری اس بیماری کا علاج ہو گیا۔ تو جب آپ یہ یو ٹرن لیں گے تو انشاءاللہ اس ظاہری شرک سے بھی بچیں گے، اور ہم کو اس طرح کے بولنے سے بھی بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بات آدمی بس بولتا ہے مگر وہ سوچتا نہیں، مگر شیطان تو بیٹھا ہوا ہے، تم نے کہا یار اچھا ہو تم نے مجھے بچا لیا، اب شیطان جو ہے اس کو بڑا بنائے گا، یہ زہر اس نے دماغ میں تو ڈال دیا، ابھی وہ اس کو ڈیولپ کرے گا اور وہ زیادہ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا، پھر وہ عام طور پر جملوں میں بن جائے گا، پھر ایک ذہنیت بن جاتی ہے، ایک جو مینٹالٹی بن جاتی ہے کہ یار یہ کام فلاں سے ہوتا ہے، یار یہ لوگوں سے کام ہوتا ہے، ارے اس کا ایسا کریں گے تو ہی کام ہو جائے گا، پھر وہ رشوت کا دروازہ کھلتا ہے، پھر جو ہے مختلف قسم کے گفٹ پیغام تھا تو اس صاحب کو بھی یاد آیا تھا کہ اس نے مجھے ایک موبائل گفٹ دیا ہے اسی لیے دیا ہے، تو بھی کام کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے غیر اللہ کی اہمیت نگاہوں میں بڑھ جاتی ہے اور نعوذ باللہ اللہ سے تعلق ٹوٹتا چلا جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام شرکوں سے ہماری نسلوں کی اور دنیا کی تمام مسلمانوں کی اور ان کی نسلوں کی حفاظت کرے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس سے آگے کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ ظفر بھائی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دعا کر لے ریکارڈنگ میں آ جائے گی۔ جی جی دعا کر لیتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ سے پہلے دعا بھی ریکارڈ میں ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہتر۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الحمد لله رب العالمين اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كله ولك الحمد كله يا رب العالمين يا من خلقنا وخلق آباءنا وأجدادنا يا من خلق الأرض والسماوات وما بينهما يا من أرسل الأنبياء والرسل يا من هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءنا بالحق اللهم يا ربنا صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الآخرة وقنا من هذا المرض الذي سموه كورونا اللهم يا ربنا كل مسلم مصاب بهذا المرض أو يصيبه اللهم يا كريم يا أيها الشافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما في جسد أي مسلم أو مسلمة صغير أو كبير شاب أو شيخ اللهم يا ربنا احفظ عبدك هذا الذي هو موجود في بيننا اللهم يا ربنا احفظ عبدك أنور من هذا المرض ومن جميع الأمراض والأسقام وكل من هو مصاب في هذا الزمان وهو موجود في أي بيت أو مستشفى أو في أي مكان مصحة وغيرها اللهم يا ربنا كله اللهم كن لعبدك أنور اللهم كن لعبدك أنور اللهم كن لعبدك أنور وأمثاله اللهم يا ربنا اشفنا من هذا المرض والأمراض الشرك اللهم يا ربنا آمین یا رب۔ والکفر والبدع والخرافات اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، اے اللہ تو نے ہم پر پیدا کیا اور تو نے مسلمان بنایا، یہ تیرا اللہ احسان عظیم ہے، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو جگہ دی، ہمارے ماں باپ ہم خاندان کے افراد کو، اے اللہ اے تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اے اللہ تو نے ہمیں اے اللہ بیماریوں سے نجات دی اور ایمان کی دولت دی، شرک سے بچایا، اے اللہ یہ تیرا بڑا انعام ہے، اے اللہ زندگی بھر کوئی کسی بات ایسی بات کے بولنے سے جس میں شرک کو ہماری حفاظت فرما اور ایسے کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ایسی سوچ سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرا نیک بندہ انور ہمارے درمیان موجود ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہم مانگے یا نہ مانگیں، ہم اسے بھولیں یا یاد رکھیں، اے اللہ وہ تیرا بندہ ہے اور تو اپنے نیک بندوں کو یاد رکھتا ہے، اے اللہ ہر طرح سے اس کی حفاظت فرما، دل پر سکینت نازل فرما، اے اللہ ہر طرح کی بیماری سے ان کی حفاظت فرما، خیر و عافیت سے ان کو اپنے گھر واپس جانا آسان فرما، ان کی زندگی ان کے مال میں جان میں اے اللہ ساری چیزوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہر وہ مسلمان
جو ان کی طرح اس مرض کا شکار ہے، یا اللہ شکار ہونے والا ہے تو جو شکار ہو چکے ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہوں گے ان کو بھی شفا عطا فرما۔ آمین 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 ہمارے اس گروپ کے ہر مسلمان کی، ہمارے بھائیوں کی جو بیٹھے ہیں ساتھ میں، اور اللہ کہنے والا ہمارے خاندان کے ہر فرد کی اللہ اس بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی کو تیرے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی اس بیماری سے اور شرک جیسی خطرناک بیماری سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 آمین۔ جزاک اللہ ظفر بھائی، جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر یا اللہ۔ چلیے ظفر بھائی جی، یہ جو سورہ آل عمران میں پہلی آیت میں الف لام میم اور اس کے بعد اللہ ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیے۔ وہ تجوید کے قاعدوں کے اعتبار سے ہے، وہ نہ ملانا فرض ہے اور نہ ملانا فرض ہے۔ اگر آپ سیپریٹ پڑھنا چاہیں الف لام میم، اگر آپ ملانا چاہتے ہیں تو پھر الف لام میم اللہ۔ لیکن یہ اگر کہتا ہے یہ ملانا ضروری ہے تو غلط کہتا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ چلیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اوکے ظفر بھائی، شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، تمام احباب کو بہت بہت سلام اور شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔